کوئی نقش بھی عالم ما سوا کا تصور میں آیا تو اچھا نہ ہوگا، ہزاروں مصائب ہیں راہ طلب میں، اگر ہچکچایا تو اچھا نہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھیں تلاوت کریں اے میرے پیارے محبوب، علیہم لوگوں کے اوپر، یا لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، نبأ ابن آدم، خبر آدم دے دو بیٹیں دی خبر، نبأ ابن آدم جو خبر بالحق، جو سچی خبر ہے واقع دے مطابق، اللہ دے سارے خبراں سچی ہیں، نبأ ابن آدم بالحق، یہ حق دی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں قربانی کی تھی، قربا قربانا تقرب ڈھونڈا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، قربا اور فرمایا قربانا، دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ان دو میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، فرمایا ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے سے قبول نہ ہوئی، دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہ تھی، قربانی وہاں کی تھی، ظاہر عمل بے قربانی تھی گئی ہے، لیکن قرآن مجید نے فرمایا کہ فتقبل من احدہما، ان دو بھراواں دے وچوں ایک دی قربانی قبول تھی، بے دی قربانی قبول نہ تھی، اس کو حسد پائے گیا، حسد آ گیا، کانا کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، لأقتلنک، قال، آپ نے فرمایا جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرمائیں دے لیکن متقین کو قبول کریں دے، یہ متقی پرہیزگار ایماندار سچی نیت نال قربانی کریں دے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ متقین، تقوی ایک بہت بڑا مقام ہے، پرہیزگاری تقوی، اور یہ تقوی یہ وقایا کو لے، وقایت مانے بچنا، اور تقوی پرہیزگاری اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک دینا، یہ تقوی ہے، اور تقوی کا ایک عام معنی ہے یعنی اجتناب کرنا، پرہیز کرنا۔ جب بندہ اسلام قبول کر لے، کافر ہے مثلا، اسلام قبول کر لے تو وہ پرہیزگار متقی بن گیا، کیونکہ اس نے کفر سے توبہ کر لی، کفر سے بچ گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، بس یہ بھی متقی بندہ ہے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید ہدایت ہے متقی لوگوں واسطے۔ تو متقی کیڑے لوگ ہیں؟ متقین فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں
جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں، میٹھا نہیں لیکن ایمان لے آئے، مومن بھی غیب ہے اور سارے آنکھیں وہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن سارے کو غیب ہے، لیکن مسلمان آدمی ایماندار آدمی وہ کو منیں گے اے ایمان یؤمنون بالغیب یہ ایمان انہیں یعنی منیں غیب کو منیں غیب یہ سارے حواس کو غیب ہے، جنت دوزخ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرشتے یہ سب سارے حواس تو ان کو نہیں دیکھ سکتے، سارے اکھے دے وچ وہ طاقت و نور نہیں ہے جڑا انہاں غیبی مخلوق کو دیکھے، لیکن اللہ پاک نے خبر دیتی ہے، اللہ دے رسول نے فرمائے کہ اے حق ہیں، فرشتے بھی حق ہیں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قبر دا عذاب حق ہے، یہ بستے قبر دے عذاب کو حضور نے فرمایا کہ پناہ مانگو، قبر دے عذاب کو پناہ مانگو، قبر دا عذاب ہے تو پناہ دا حکم فرمایا گیا، یہ سارے غیب ہیں، سوال جواب منکر نکیر کا یہ بھی غیب ہے، صراط پل صراط حوض میزان سب، لیکن ایمان آندے سے یہ ایمان بالغیب۔ تو اللہ پاک نے جو ارشاد فرمائے، جو آدم علیہ السلام نے دو بیٹیاں کی خبر، دو بیٹے دوہاں قربانی کی تھی، ایک دی قربانی قبول نہ تھی، میں بھرا دی قربانی قبول تھی گئی، انہیں حسد کی تھا، تو میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی متقی بندے دی قبول تھی گئی، متقی ایماندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو متقی دے کیرا معنی کرے سو، متقی دے تو کئی معنی ہیں نا، یعنی کم از کم یہ معنی کہ ایماندار ہے، یہ کم از کم معنی ہے کہ تقوی دے درجات، پہلا درجہ ہے ایمان۔ تقوی کیوں ہو گیا؟ تقوی وقایت کرے، وقایت مانے بچنا، بندہ کفر تو بچ گئے، اسلامی داخل تھی کہ بس اے بھی متقی ہے، اور پھر متقی آگے درجات ہیں، مثلا متقی ہے نماز پابندی نال پڑھ دے، زکوٰۃ دے دے، ہاں جی اگر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دے دے، حج فرض تھی گئے ہوں تے حج کی تیسی، اور روزے رکھتے جب رمضان شریف آندے، اور اے ارکان اسلام دے او پورے ادا کریں دے، گناہ تو بچ دے، کبیرے گناہ تو بچ دے، صغیرے گناہ تے اصرار نہیں کرے گا، اگر صغیرہ کہیں تھی بنے تو بندہ معصوم نہیں صغیرہ، لیکن صغیرہ آمدن جان بوجھ کے بار بار کرے، وہ صغیرہ چھوٹا گناہ نہیں نہ تو بڑا بنوائیں دے، اس لیے متقی دی شان دے وچے کہ اور چھوٹے گناہ دیتے ہوئے اصرار نہ کرے، سی بڑا گناہ تو بہت بڑا ہے، تو یہ متقی پرہیزگار آدمی دا ایک مقام ہے۔ پھر عید بعد پھر درجات ہیں، متقی جتنی چیزیں ہیں خواہشات نفسانی، اپنی جسمانیات، خواہشات، بشری تقاضے، انہوں کو بھی بندہ آلوتے نکل میں دے، گویا بشریت کا لباس ہی اتر ویندے، ایک متقی کا اونچا مقام ہے، ایک خاص مقام ہے۔ تو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی قبول تھی ہے
بلا متقی آدمی دی قبول تھیندی ہے. ہاں تقوی پرہیزگار. اللہ پاک نے فرمایا نا وما امروا تمہیں حکم کیا کر وما امروا الا الما نفی ٹوٹ گئی ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ. تو کو حکم کیتا گئے کہ تم اللہ دی عبادت کرو مخلصین لہ الدین یعنی اخلاص نال. اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو اخلاص نال. اخلاص نال عبادت ریاکاری نہ ہوئے دکھاوا نہ ہوئے شنوئی نہ ہوئے. ایک دل دے وچ خلوص سے بندے دے کہ قربانی کر رہی ہاں بس محض اللہ واسطے. ہیں جی اللہ دی رضا واسطے گوشت واسطے نہ. یا لوگ اکثر فلاں قربانی کیتی ہے ان واسطے نا یہ تریا بن ویسی یا گوشت واسطے اے بھی قربانی تو نہ تھی. قربانی جڑی ہے وہ متقی لوگوں کی قبول تھی ہے. متقی ایک ان دل اللہ دے نال ان دی رضا واسطے یہ عمل کرے تے نیت کو درست کرے. کئی آدمی یار بنڈے چ رہا پہ آ جانے رہا پیا اچھا کیونکہ میں بس بنڈے دی رل گیا میں عید والے کے بعد اصا میرے بچے دیکھ سے بیٹھے میرے بچے دیکھ سے بیٹھتے ہیں. یہ عید دی جڑی قربانی ہے قربانی کیتی ہے یہ واسطے گوشت واسطے کیتی ہے کہ میرے بچے دیکھ سے بیٹھے. اگر گوشت واسطے کیتی ہے تو وہ قربانی نہیں تھی قبول نہیں تھی. لوگ تو اکثر قربانی کیتی ہے فلانے لیکن قبول نہیں تھی. قبول ہو تھی سی انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ قربانی قبول کریں گے متقی لوگوں کو قبول کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹے ہیں دوہاں قربانی کیتی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے واسطے لیکن ایک دی قربانی قبول نہ تھی. بعض قربانی قبول تھی گئی ایک دی قربانی قبول نہ تھی. بھائی حسد کیتا قتل دی دھمکی بھی دیتی لاقتلنہ کا قرآن مجید قصہ موجود ہے. تو انہوں سے کیا انما یتقبل اللہ من المتقین یہ قربانی متقی لوگوں دی قبول تھی ہے. یہ میری کیری قصور ہے متقی لوگوں کی قربانی قبول تھی. تو متقی نیت ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتاں دے ہوتے ہی وے. نیت جڑی ہے دل دا فعل ہے دل پوشیدہ ہے. دل دا بھی نہیں جانتا بندے کو آپ کو پتا ہوں دے تو دل دے بیچ نیت خالص کرے. ان کے بعد جڑی آدھا ودے لیکن نیت دے بیچ یہ ہوئے کہ یہ قربانی للہ اللہ واسطے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنت ہے یہ ملت ابراہیمی ہے. ملت ابیکم یہ تمہارے باپ دی ملت ہے. ابیکم ابراہیم اللہ پاک نے فرمایا تمہارا اب ابراہیم تمہارا باپ ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. مسلمان جو نام رکھے انہیں رکھے مسلمین اور انہیں قربانی کی تھی. دیکھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اور فرمایا اے میرے پیارے بیٹے میں تو کو دیتا ہوں انی رائے کو میں تو خواب لیتا ہوں تو اللہ کے میں تکبیر کرے نا ساری قربانی اللہ دے نبی ہیں رسول خلیل اللہ اور نبی اللہ خواب باہر ہوں دے. حضرت اسماعیل اتنے ہیں
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال چلتے ہیں. فلما بلغ معه السعي قرآن نے خبر دیتی ہے جب حضرت اسماعیل فلما بلغ نام کا ذکر تھا کوئی فلما بلغ جب وہ بالغ ہو گئے. بالغ کا معنی اے بلوغ نہیں جرا اصطلاحی ہے. بالغ معنی پہنچ گئے. بلوغ کا معنی پہنچ جانا. فلما بلغ معه حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال جب وہ پہنچ گئے سعی کو پہنچ گئے. سعی کے معنی کام کاج کرانا کوشش کرنا. جیسے باپ کم کریں دا پیا ہوں دے تے بیٹا اتنا تھی گیا جو پیو دا ہاتھ بٹاوے کم دے بھی شریک تھی گئے پیو دے نال. تو قرآن مجید نے ایک فرمایا فلما بلغ معه السعي. اس طرح نہیں فرمایا کہ فلما بلغ السعي معه کو مقدم فرمائے. فلما بلغ معه السعي. اور اگر فلما بلغ السعي معه یہ معنی کلام کا بدل ویسی یہ معنی وہ نہ ویسی جرا معه کو مقدم کرنا لے. وہ ایک بھائی فلما بلغ السعي معه وہ کام کریں گے پہنتے وہ پہنچ گئے لیکن ہاتھ نہیں بٹایا. یہ کوئی شامل تھی اسی مفہوم. لیکن جب معه کو مقدم فرمائے یہ معنی ہے. علم معانی دا مسئلہ اور علم معانی دے وچ بطور شاہد ذکر کیتا گیا. فرمایا فلما بلغ معه السعي جب آپ کے ساتھ کوشش لگانے کی عمر کو پہنچ گئے. اتنے عمر کو پہنچ گئے کہ آپ ابراہیم دے نال کاروبار کرامن جوگے ہو گئے. اور باپ دے نال جڑے بیٹا کام کرامن جوگا تھی ونجے باپ کو پیارا بھی بہت تھی دے. پہلے بھی پیارا ہوں دے لیکن یہ مدت یہ عمر دے وچ پھر بچہ زیادہ باپ کو پیارا تھی ویندے. فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک. اے میرے پیارے بیٹے انی ارا میں دیکھتا ہوں انی ارا میں دیکھتا ہوں اذبحک کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں تکبیر کرتا ہوں. انی اذبحک قال افعل ما تؤمر. حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں چھوٹے ہونے کے باوجود لیکن اللہ دے خلیل دے بیٹے ہیں اور نبی ہیں. اپنے وقت انہوں اللہ پاک نبی بنائے. آخر لگے یا آبت اے میرے پیارے باپ افعل ما تؤمر تو کر افعل ما تؤمر جو تو آپ کو حکم کیتا گئے. تو مطلب ہے انہوں نے یہ عمر دے وچ یہ اعتقاد ہے کہ یہ اللہ دے حکم نہ لے. اور میرے ابے جرا خواب ڈٹھے خواب واہجے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور ان قریب انشاءاللہ تو میں کو صابرین ہی جو پیسے میں صبر کی میں کریں تو سب ایک صبر کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اللہ دی بارگاہ ایک امتحان ہے. مال دی قربانی ہے اولاد دی قربانی ہے اپنی قربانی ہے. یہ ایک امتحان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی بھی دی تھی. نمرود نے آگ بھی سکتا. اللہ پاک نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ پاک نے بڑا سا حکم کیتا آگ کو آگ تو جیسے میں آگ تو سڑی نہیں آگ بھی تو کوئی امتیاز کو نہیں فرق کو نہیں یہ حق ہے یہ باتیں لے جیڑا ویسی حق کی وے حق والا ویسی بات سڑے نہیں انہیں عقل کوئی نہیں. لیکن اللہ پاک نے امر دی ہر شے اطاعت کریں گی
اللہ پاک دے امر کو سمجھیں دیے جب حکم دیا کو یا نارو اے آگ، یا نارو دا خطاب ہے بطریق ندا ہے، یا نارو کونی بردوں و سلاما، میرے ابراہیم دے ہوتے تو ٹھنڈی ہو جا، بردمانہ ٹھنڈی، اب ٹھنڈی جو ہو گئی بہت ٹھنڈی بھی تکلیف لے دیے، بردوں و سلاما، اور ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی جب آپ آگ میں سٹا گیا، ایک روایت ہے جبریل امین پہنچ گئے، خلیل میں تیری مدد کراں، آپ نے فرمایا اما الیک فلا حاجت لی، بارہ تیری طرف مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبریل امین اللہ دے امر نال پہنچے، امتحان ہے، جبریل آپ نہیں پہنچے، وہ جو کر دن اللہ دے امر نال کر دن، جتا ویندن اللہ دے امر نال ویندن، جی میں قرآن مجید ہے یفعلون ما یؤمرون، وہ کر دن جو اللہ پاک دا امر ہوں دے ما یؤمرون۔ اور آپ نے فرمایا تیری حاجت نہیں، یہ کیوں فرمایا؟ یہ مقام خلیل ہے، یہ مقام امتحان ہے، اور خلیل ہے اس مقام کو پہنچا ہوئے کہ ہوں جبریل دے التفاق کریں دے بھی ایک امتحان لفظش ہے، لہذا اے مخاطب تو پہلے ابراہیم خلیل اللہ دے مقام حاصل کر، پھر اے روایت تو سمجھ بھئی فلا حاجت علی۔ جو مخلوق دے درجات ہیں جنہیں اسباب دے معیاری چن لوگ وہ اسباب اپام اسباب ہیں، اپنے اسباب اختیار کرو، اسباب دے ہوتے اعتماد اور تاثیر نہ سمجھو، اعتماد اللہ دی ذات دے ہوتے، تاثیر اون دی، لیکن اسباب کو اسباب دے درجے سے رکھ کے اختیار کرنا یہ توکل دے منافی خلاف نہیں ہے، لیکن جن مقام خلیل اللہ دا ہے وہ مقام بہت بلند ہے، وہ مقام دے اسباب دے نظر کرنا یہ لفظش ہے، لیکن جس مقام دے وچ ایک عادتاً اسباب دا بندہ ہوں دے وہ اسباب کو اپنے آپ کو ورا سمجھے تا یہ لفظش ہے۔ واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے جب بندہ آیا تو مسجد دے باہر اونٹنی چھوڑ دیتو، ایسے مہار چھوڑ دیتو، آنکھاں لگا مسجد ہی داخل کیا کہ پڑھے توکل تو علی اللہ، میں اللہ کی توکل کیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میاں اٹھ کو بلہائی دا بولا بند، پیچھے آنکھ توکل تو علی اللہ، بولا بند پیچھے آنکھ توکل تو علی اللہ۔ یہ ہے کہ اسباب دے درجے دے بندہ ہوئے اپنے اسباب اختیار کرے، اسباب دے لیکن فرق اعتقاد دیجئے کہ اسباب دے ہوتے اعتماد نہ کرے، اعتماد بھروسہ اللہ دی ذات دے ہوتے کرے، لیکن یہ مقام ابراہیم ہے وہ اسباب کو برات ہی بیدن، وہ اللہ دے اتنے قرب دے خلیل ہونن کہ اب اسباب دے متوجہ تھی لفظش ہے، اسباب کو ہٹتے ہیں تو یہ سارے واسطے لفظش ہے، لہذا ہر چیز کو اپنے اپنے مرتبے رکھا وجے جی میں تو اے سنت ابراہیمی اللہ جل شانہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک شریعت دا حصہ ہے، اور ایک قربانی جو رہے جی میں کوئی بڑھیا تھی دن سارے کو جو موبائل ہے اندر بہت سو اپنا طریقہ جو رہے وہ تو حنفی ہو، حنفی مذہب یہ برحق امام دے پیرو ہو، اور ایک تقلید باب اتباع رسول دے داخل ہے، یہ باب اتباع ہے تو کہ سارے حنفی مذہب دے قربانی واجب ہے، اور وہ دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا فرد تے قربانی نہیں کرے گا
ساری عیدگاہ کے قریب نہ آوے، ساری مسجد کے قریب نہ آوے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کہ قربانی عید نماز تو بعد آپ فرمایا سب تو پہلا عمل جو ہے وہ قربانی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حاضر تھی سو یہ قربانی ہمارا حدیث ہی ہے کہ ایک قیامت دے رہی تھوڑے آگے آسن آگے یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی اٹھے سی جی میں تھوڑا کو اٹھے سی، اور قرآن نے جو بیان فرمایا نہیں ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ خون نہیں ینال اللہ کو نہیں پہنچا، ایک نفی کی تھی نہیں ینالہ خون نہیں پہنچتا، اور فرمایا گوشت نہیں پہنچتا، لحومہما انہاں دے گوشت اللہ دی بارگاہ پاک ذات ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے، وہ خالق ہے، یہ اللہ کی بارگاہ فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ دی قبول سے دیتا وہ تمہارا تقوی ہوں گے، تقوی پرہیزگاری ہوں گے، تقوی تمہارا اخلاص ہوں گے، تقوی تمہاری نیت ہوں گی، جن قربانی خرید کی تھی تے نیت بدھی ہے، بس ایک للہ فی اللہ نیت ہے، ایک نیک عمل بھی نیت ہے، میں حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹھوں انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ قربانی متقی دی قبول تھی دی، غیر متقی دی قربانی قبول نہیں تھی دی، لہذا نیت کو گوشت واسطے نہ کرو، گوشت کو مل ویسی، لیکن نیت تمہاری اور اراقت دم، اراقت دم دا معنی ہے جان آفرین کے نام سے تکبیر، جان دیتی ہے ان کے نام نال جان نکلے، یہ تکبیر اراقت دم، یہ اللہ دی رضا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دن قربانیاں قبول و منظور فرمائے۔ ٹائم 6:30 کا رکھا سے ٹائم ٹھیک ہے، کیونکہ ذرا گرمی بھی ہے، بڑا عمل یہ رہے عید نماز تو بعد قربانی ہے، اللہ جل شانہ سب دن قربانیاں ساریاں سب دن قبول و منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے نماز پڑھوں، آخر تے خطبہ ہو سی، اور پھر انشاءاللہ تعالی دعا منگسوں، اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے۔